اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک آگے بڑھے گا۔ یہ کل جو ہم نے تحریک صہیونیت کے حوالے سے جو باتیں آپ کے ساتھ ہوئیں، آپ کے ساتھ جو تبادلہ خیال کیا، آپ تک انفارمیشن پہنچائی، تو اسی کے رد اور تسلسل کے ساتھ آج ہم آگے بڑھیں گے کہ تحریک صہیونیت، اس کے عزائم اور اس پر یہ کس انداز میں عمل کر رہے ہیں اور فیوچر پلاننگ ان کی ہے کیا، تو اس حوالے سے ہم آگے بڑھیں گے اور ان حقائق کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو آج کل یعنی ان کے عزائم کی صورت میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ تو کل کچھ باتیں ہوئی تھیں اسی حوالے سے، تو یہ پہلے یہ اسکرین کے اوپر یہ اس کے مقاصد یہ ذرا نوٹ کر لیں، ذہن میں رکھیں۔ جدید تحریک صہیونیت کے عزائم، یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، یعنی کہتے ہیں کہ اسرائیل کا قیام مغربی عیسائی اقوام کی ان دور کوششوں کا حصہ ہے جن میں سے ایک کا منشا یہودی سرمایہ کی منظم اور مؤثر طاقت سے پیچھا چھڑانا اور دوسری کا منشا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں کی ظالمانہ اور شرمناک سلوک کا بدلہ لینے کے لیے ان کو مسلمانوں کے غیظ و غضب اور انتقام کے حوالے کرنا ہے۔ دیکھیں نا کس طرح کی سازشیں، ذرا توجہ طلب باتیں ساری، اور غور سے ان کو اپنے یعنی دل و دماغ میں بٹھائیں۔ تو لیکن بظاہر اس کا کوئی ثبوت ملنا مشکل ہے۔ اس کے برخلاف یہ دیکھیں کہ بظاہر کا اگرچہ ثبوت نہیں، لیکن جو باتیں جس طرح بڑھانے کی کوشش کی اس میں یہ ایک سازش ضرور نظر آتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سلیب کی جو معاملات ہیں، باقی یہ اس والے سے آگے ہم بڑھتے جائیں گے اور سارے حقائق واضح ہوتے جائیں گے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کا کوئی واضح ثبوت ملنا مشکل ہے یا فراہم کرنا مشکل ہے۔ اس کے برخلاف ایک دوسرے گروہ کا یہ خیال ہے کہ 20ویں صدی کے نصف اول کے غیر معمولی اور بحرانی حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مغرب کو فلسطین میں اولاً یہودی وطن اور بعد ازاں قومی مملکت کے قیام پر راضی کر کے یہودیوں نے عیسائیوں سے ان کے صدیوں کے مظالم کا بدلہ لے لیا ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ اس طرح وہ ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو عیسائیوں کے خلاف صف آرا کر دیں گے، اور اس طرح صلیب و حلال کی تاریخی آویزش کو تازہ کر کے وہ عیسائیوں سے بدلہ بھی دیں گے۔ گویا کہ دیکھیں نا، یہ جو ہے کفریہ طاقتیں یہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا ان کے عزائم اور برسر پیکار کس طرح سے، یعنی پوشیدہ طور پہ بھی، یعنی پس منظر میں اتنا کچھ کرتے ہیں جس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں غسانیوں کے طرز عمل کو یاد کرتے ہوئے یہ رائے یعنی قرین ثواب معلوم ہوتی ہے کہ عیسائی دنیا تاریخ کے ایک نئے موڑ پر اپنے دوست ما دشمن کے چکمے میں آ کر پھر مسلمانوں سے اپنے تعلقات کو بگاڑنے پر مائل کر دی گئی ہے کہ وہ یہودی گویا کہ انہوں نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے وہ جو ہے نا مد مقابلہ کھڑا کیا کہ بھائی ہم پس منظر میں ہیں، تو گویا کہ وہ جو عیسائی اور یہودیوں کی جو باہمی کشمکش ہے، یہودی اس طرح سے ایک طریقہ انہوں نے یہ بھی اپنایا کہ اس طرح گویا کہ عیسائیوں سے بدلہ لیں کہ مسلمان اس حوالے سے کہ مسلمانوں کی ہسٹری بھی ان کے سامنے ہے نا، تو اس والے سے گویا کہ
پس منظر میں رہ کے اس طرح بھی گویا کہ جو ہے نا عیسائیوں کے اوپر انہوں نے وار کرنے کی کوشش کی، مسلمان دونوں۔ اچھا، بہرحال چاہے یہ خیال جو ہے، یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ خیال غلط ہی کیوں نہ ہو، اس سے انکار تو ممکن نہیں کہ اسرائیل کا قیام بین الاقوامی سازشوں اور استعمار کی پیداوار ہے۔ اس لیے استعمار کے زوال کے ساتھ اس کی موت بھی یقینی ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی مملکت کے قائم نہ رہ سکنے کا دوسرا بڑا کرینہ یعنی بین الاقوامی صورتحال ہے۔ 20ویں صدی میں جو بین الاقوامی خلفشار پیدا ہوا اور جس کے نتیجے میں 2 بڑی عالمگیر جنگیں ہوئیں، ان سے پورا فائدہ اٹھا کر یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس میں انہیں 2 عوامل سے بڑی مدد ملی۔ پہلا عامل مغربی استعمار تھا، لیکن اب وہ عامل باقی نہیں رہا۔ مغرب اب بڑی حد تک استعمار سے دستبردار ہو چکا ہے اور مشرق اور مسلمانوں سے تعاون کی نئی بنیادیں تلاش کر رہا ہے۔ اس لیے وہ دیر یا سویر اس ناانصافی کو برقرار رکھنے میں دلچسپی باقی نہیں رکھتا، جو اس کے لیے نقشے اور ارادوں میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، اور جس کی وجہ سے ایک طرف مشرق وسطیٰ اور مشرقی ممالک میں اس کے جائز مفادات خطرے میں پڑ گئے ہیں تو دوسری طرف اس کے نظریاتی دشمن کو مخالف پروپیگنڈا کرنے اور مشرق وسطیٰ کے اہم خطہ میں داخل ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے صہیونی مملکت کے قیام کی مخالفت کی۔ ایمانداری کی بات بہرحال یہ ہے کہ آخری مراحل میں برطانیہ کے ایجابی طور پر یہودی سلطنت کے قیام میں جو ہے نا اس کی ہچکچاہٹ تھی، یعنی اتنا وہ کنٹریبیوٹ اگرچہ وہ شاید پردہ خواہش ہو لیکن اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ ہے کچھ اس کا پس منظر، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جدید اس کے جو عزائم ہیں، میں نے آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں جدید تحریک صہیونیت کے عزائم اس طرح ہم آتے ہیں۔ یہ کوئی تھوڑا سا پس منظر میں نے بیان کیا، تو اس میں جو ہے نا جو اہم چیز ہے یہ ذرا اسکرین کے اوپر نظر جائیں۔ نمبر 1 پہ ہے گریٹر اسرائیل۔ گریٹر اسرائیل یعنی ان علاقوں کا گریٹر اسرائیل کس طرح سے ان کا وہ ہدف ہے، اس تحریک کا بڑا ہدف کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل یعنی اسرائیل جو ہے نا مصر، شام، اردن اور لبنان کے علاقوں پر جو ہے نا یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک یہودی مفکر جو ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر ایڈون آر بیون، یہ لکھتا ہے، یعنی اس نے ہاں جی کیا کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی؟ ہاں اچھا، تو بات ہو رہی تھی کہ یہ یہودی مفکر لکھتا ہے کہ ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ اپنے عرب ہمسایہ ممالک پر قبضہ ہو جائے۔ یہ اسی والے سے 1919 میں یہ عالمی صہیونی تحریک جو تھی، اس حوالے سے جو ورسائی امن کانفرنس کے موقع پر اپنی مجوزہ یہودی ریاست کا اس میں جو نقشہ پیش کیا گیا، اس کی روح سے اسرائیل جن علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہیں کہ ان میں دریائے نیل تک مصر، پورا اردن، شام اور پورا لبنان، اسی طرح عراق کا ایک بڑا حصہ اور ترکی جو ہے اس کا جنوبی علاقہ، مدینہ منورہ تک اور مدینہ منورہ تک حجاز کا پورا یہ بالائی علاقہ، یہ شامل ہے۔ یعنی اس طرح یہ علاقے ان کو ساتھ ملا کے یہ گریٹر اسرائیل
یہ بنانے کے یہ خواب دیکھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہے. اس حوالے سے اگر مزید یہ آپ نے کوئی مزید انفارمیشن لینی ہو تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے اس حوالے سے کافی لیکچرز ہیں، تو ان میں سے بڑی جو ہے نا آپ اس حوالے سے یعنی استفادہ کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی گریٹر اسرائیل کے لیے انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ عالمی امن تباہ و برباد ہو جائے، اس کے اوپر یعنی سودے بازی کی جائے. تو اس حوالے سے اس تحریک کا یعنی یہ جو جدید تحریک ہے صہیونیت، تو اس حوالے سے اس کا ایک بڑا ہدف کیا ہے کہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے دنیا کے امن کو یعنی دو پہ لگا دیا جائے، تباہ و برباد کیا جائے. انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. تو اس حوالے سے ایک جو امریکی پادری ہے وہ لکھتا ہے کہ امریکہ کے بانیوں نے عدل و انصاف، مساوات انسانی اور اصول و قوانین کے جو خواب دیکھے تھے، یہودیوں اور صہیونیوں نے انہیں چکنا چور کر دیا. یہودی امریکہ کو مادہ پرستی کی طرف لے گئے اور اسلحہ سازی کو خربوں ڈالر کا کاروبار بنا دیا، جسے چلانے کے لیے یہودی سرمایہ کار امریکی حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ دنیا بھر میں محاذ جنگ کھولے رکھیں. اور یہ تو ان کی دیکھیں نا گھٹی میں یہ چیزیں رچی بسی ہیں، کس میں؟ یہ یہودیوں کی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سازشیں باغی ذہن ہیں، اور اس حوالے سے یہ سازشیں بھی کرتے ہیں، بغاوتیں بھی کرتے ہیں، تو بے چین رہتے ہیں، نہ خود امن سے رہ رہے ہیں اور نہ دنیا کو امن سے رہنے دے رہے ہیں. تو اسرائیل اور امریکہ اب اس حوالے سے دونوں عرب ممالک میں سازشوں کے جال بچھا رہے ہیں. دیکھا نا، ان کو آگے لگا لیا. یعنی یہودیوں نے امریکہ کو آگے لگا لیا، عیسائیوں کو. سعودی عرب اور ایران نیز یمن اور سعودی عرب کے مابین جنگ کی آگ بھڑکانے کے لیے خفیہ کوششیں ہو رہی ہیں. اور اسی طرح اسرائیل ہندوستان سے مل کر پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے. آج یہ ٹی وی چینلز کے اوپر آپ ہر روز دیکھتے ہیں، کہیں وہ دیکھیں نا یہ کیا کہتے ہیں بلوچستان، یہ کراچی کے اندر باقی کہاں انہوں نے کیا کیا جال بچھا رہے ہیں. یعنی براہ راست اگر یعنی کہیں موقع ملتا ہے بلا واسطہ طور پہ، کہیں بالواسطہ طور پہ دیکھیں نا یہ دونوں یہ جو یہود اور ہنود یہ گویا کہ مسلم امت جو ہے اس کے اندر انتشار افتراق پھیلانے کی ہر لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں، غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی حوالے سے جو ہے نا یعنی پاکستان کو بھی عدم اس کا یعنی ان کا ایک عزائم یہ بھی ہیں کہ اس لیے کہ اسلامی ممالک میں جو قوت طاقت یعنی حربی نقطۂ نظر سے پاکستان کے پاس اور کسی کے پاس تو ہے نہیں ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، آپ سے باتیں ہوتی نہیں، اگر یہ ہے نا اللہ کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ دشمن کے مقابلے میں بھرپور تیاری کرو. اگر وہ بھرپور تیاری نہ ہوتی، ٹھیک ہے نا، اس طرف نہ لگے رہتے، تو پھر آج تو جو انڈیا کے تیور تھے یہ دھماکہ کرنے کے بعد، ایٹمی دھماکہ کرنے کے بعد، تو اس کے بعد دیکھیں نا اس طرح دیکھیں نا جب تک ہم نے دھماکہ نہیں کیا تھا تو ایسے ہی پوری قوم دیکھیں نا کہ سناٹا سا تھا. اور پھر یہ کہ جب یہ ہوا اللہ کے فضل و کرم سے یعنی 4 کے مقابلے میں 6 سے یعنی چوکے کا جواب چھکے سے دیا گیا، تو پھر اس کے بعد دیکھیں نا بالکل جس طرح وہ سانپ سونگ جاتا ہے. اور اس کی عملی شکل دیکھیں نا ایک مرتبہ یہ میرے خیال میں جب کچھ آپ کو بھی شاید اتفاق ہو کہ ہاں جی ہم لوگوں نے ایٹمی دھماکے کرتے ہوئے جلدی کی ہے، دیر کی ہے کافی. اب میں نے جہاں تک انٹرویو میں سنے ہیں ہم نے ایٹمی دھماکے کرتے ہوئے دیر کی ہے، بہت دیر کر دی ہے. اور دیکھیں بات سنیں وہ جو سنیں نا اگر سر ہم چاہتے تو میری بات سن لیں. یہ ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے اللہ کا امر. پہلے ہی دیکھیں نا یہ یعنی اسلام، ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا دین ہے اسلام.
آخری حد تک یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح کوئی بگاڑ یا فساد کی صورت حال پیدا نہ ہو. یہ تو جس کو کہا جاتا ہے نا جہاد بالسیف، اس سے پہلے بہت ساری کافیاں اور بھی ہیں. جہاد بالقلم وہ اپنے پڑھا، جہاد باللسان، اچھا جہاد بالمہار، لحاظ سے گویا کہ یہ کوشش کرنی ہے کہ بھائی یعنی کوئی انسانیت جو ہے نا وہ ڈی ٹریک نہ ہو، راہ راست پہ آئے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ بھائی کسی کی گردن اتارنا، اس کی بھی وہ آخری کو ایک ہوتا ہے نا کہ جب دشمن جو ہے نا وہ حق پرستوں کو، یعنی جو دیکھے نا باطل حق کے اوپر چڑھ دوڑے، چاہیے یہ تو کہ وہ حق وہ عام ہو، لیکن باطل جب حق کے اوپر چڑھ دوڑے تو اس وقت پھر ہے نا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ وعدہ بھی ہے. لیکن اس سے پہلے کوشش یہ اس لیے کہ ہمارے پیش نظر اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. دیکھیں نا ابتدائی صورت حال کیا تھی، بدل اسلام و غریب، ٹھیک ہے نا کہ یعنی کتنی مشکل صورت حال تھی. پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آیا اس کے بعد پھر اللہ کی نصرت بھی اسے. یہ تو ایک تو ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا امر ہے، جب کسی کام میں ہونا ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو ہی جاتا ہے. اس سے پہلے پھر یعنی دیکھیں نا یہ تو ہمارا اپنی ذات کی حد تک یہ ہم کہتے ہیں، یا جس طرح ابھی آپ نے بات کی، لیکن دیکھیں نا بڑے بڑے اذہان بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی مشاورتیں ہوتی ہیں ملک کی سطح پر، سلامتی کے معاملات، پھر اس کے علاوہ انٹرنیشنلی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ پھر جب یہ دیکھیں نا جب کسی کو مجبور کیا جائے تو پھر وہ ایک عجیب بات ہے. اس وقت پھر یہ نہیں دیکھا ہے، پھر اپنی جان کا رسک بھی لیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کے فضل سے کی ہے. تو بات یہ تھی کہ اگر وہ کام یعنی اللہ کے اس حکم کی طرف سے بالکل غفلت برتی ہوگی. جی اس وقت بہت قوتوں کا دباؤ تھا، پریشر میں تھے پاکستانی جو حکمران کے بھی بس یہ کہتے کہ نہ کریں کریں نہ کریں کریں نہ کریں. اور مجھے ابھی بھی یاد یہ ساری باتیں جو ہے نا جی وہ ایک طرح کی سمجھ لیں کہ حکمت عملی تھی نا، اس لیے کہ الحرب خود وہ بھی ایک ہے نا ٹیکنیک ہے. جو کچھ کام آپ نے کرنا ہے اس کے بہت سارے پہلوؤں کو جو ہے نا پیش نظر رکھنا ہے، تب آپ نے کوئی سٹیپ اٹھانا ہے. اس طرح لیکن جب تک حکمت عملی نہ ہو پھر بہت ساری باتیں جو ہے نا اس کے اندر یعنی غور و خوض نہ کیا جائے تو پھر سٹیپس نہیں اٹھائے جاتے. تو بہرحال یہ ہے کہ میں نے بات کی کہ یہ اللہ کا جو امر ہوتا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے. تو اس کام نے بالآخر ہونا تھا. اور پھر یہ کہ اگر بات اس طرح بڑھ رہی تھی کہ اللہ کے اس حکم کو بالکل اگر پس پش ڈالا ہوتا تو پھر تو بڑی مشکل صورت حال ہو جاتی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہی ہوتا ہے چھکا. تو یہ دیکھیں نا یہ ایک میچ بھی پاکستان نے جیتا تھا جس کے میں آخری جو ہے نا کسی ایک گیند پہ اس میاں داد نے چھکا لگا کے تو پھر سارے وہ ڈھول جو ادھر بج رہے تھے نا وہ یہ واقعہ 1986 کا تو یہی آخری دیکھیں نا یہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. چیتر شرما نے چکا لگا، چیتر شرما کو چکا لگا تھا. دیکھیں نا قوم کی خوشی، یعنی چاہے وہ میچ جیتے ہیں پھر یا اس سے بھی یہ بڑی بات جو ہے نا وہ ہوئی کہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق اور نصرت سے یہ کام ہوا. تو اس کے بعد دیکھیں نا جس کو کہا جاتا ہے طاقت کا توازن، وہ یعنی وہ بیلنس آ گیا. وہ جو دیکھیں نا ایک وہ بے لگام زبانیں جو چل رہی تھیں ان کو لگام پڑ گئی. تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا امر. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کے باوجود یہ ابھی بات یہ جو ہے نا آپ کی اسکرین کے اوپر یہ ہے پاکستان کو یہ ہے ان کے عزائم، ان کے جو ہے نا سازشیں کہ بھائی اسلامی ممالک میں پاکستان اس قوت کا حامل ہے حربی نقطہ نظر سے. پھر اللہ تعالیٰ نے سب دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ اور پر لگے ہوئے ہیں، لیکن جب کبھی ہمیں کفر کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑا، خاص طور پہ یہ 1965 کی جو جنگ ہے اس میں اگر آپ نے بھرپور طریقے سے اس کو اسٹڈی کیا، انفارمیشن ہو، تو انسان پھر یہ ہے کہ نا ایک ہے نا وہ اندر کا جو جذبہ ہے وہ اس قدر بیدار ہو جاتا ہے کہ کہتے کہ اسی وقت ہم یعنی اعلاء کلمت الحق اور ملک کی سلامتی کے لیے ہمیں بھی کود جانا چاہیے. تو یہ ہوتے ہیں جذبات اس طرح کے. تو بہرحال یہ ان جذبات کے ساتھ ساتھ جو عام بات ہے وہ یہ کہ ان سازشوں کے اوپر جو ہے نا نظر رکھنا، پھر یعنی وہ براہ راست آ کے یہاں پہ دھماکے تو نہیں کرتے، آگے یہاں پہ مختلف لوگوں کو جو اعلیٰ کار بناتے ہیں. جس طرح آپ نے وہ مرزائیت کا جو چیپٹر پڑھا ہے وہاں پہ
وہ کس طرح کی وہ سازش سامنے آتی ہے کہ جو مسلمان کے اندر جو جذبہ جہاد ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے یہی وہ سازشیں کی. تو اسی طریقے سے اب یہ سازشوں کا سلسلہ ختم تو نہیں ہوا. آپ اس زمانے سے لے کر دیکھیں نا منافقین کی صورت میں، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. ایون یہ کہ آپ دیکھیں وہ سلطان ٹیپو، آپ دیکھیں اندر سے یہ ساتھ وہ اس کے ساتھ اس طرح دھوکے نہ ہوتے، لوگوں کو پرچیز نہ کیا جاتا، تو پھر وہ صورتحال مختلف ہوتی نا. تو یہ عجیب قسم کی پھر یہ کہ ہسٹری ہے انسانیت کی کہ پھر انسانوں کے یعنی استحصال کے لیے اس کو جان سے جو ہے نا مار دینے کے لیے کس طرح سے وہ کیا کچھ کرتا ہے. یعنی اپنے یہ جو ہے نا ہوائے نفس جس کو کہا جاتا ہے اس کی وہ جو ہے نا خاطر کہاں تک تیار ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو دشمن ہے ٹھیک ہے نا، یا اسلام دشمن قوتیں جو ہیں ان کے جو اہداف ہیں ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو ایک وہ ہے کہ جو بات ایک تو یہ تھا نا کہ گریٹر اسرائیل، اس کے بعد کیا ہے کہ عالمی امن کی سودے بازی، یا یہ دیکھو نا اس کو عالمی امن جو ہے اس کو تہ و بالا کرنا اپنے مقاصد کے لیے، تاکہ ہلچل مچے اس میں پھر یہ وہ نمبردار بنے. جس کے بعد ایسے دیکھیں نا ہوتے ہیں یعنی بڑے وہ کھڑپینچ نما لوگ جن کے دیکھیں نا دو طرفہ وہ چاہتے ہیں لوگ لڑیں، تو ادھر جا کے یہ پھر وہاں پہ چیمپئن بنے کہ بھائی سلو صفائی کرنے کے لیے لوگ ان کو آ کے سلوٹ کریں. تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو آپ دیکھیں پاکستان کو اپنے استحکام سے دوچار کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل جو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اسلامی مارک میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت عطا کی اس والے سے ان کو، اور پھر ساتھ یہ ہے نا ان کے آگے کمنٹس ہیں کہ یہ جو ہے نا اسلامی ممالک میں پاکستان کا جو رول پھر خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں سعودی عربیہ وغیرہ، اور اس کے ساتھ یعنی جو ہماری ایفیلیشن ہے ان کے ساتھ جو والہانہ ہمارا لگاؤ اور محبت ہے، تو اس والے یہ ساری چیزیں ان کو کھٹک رہی ہیں. تو ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. تو اس والے سے یہ بات تھوڑی ان کو یعنی ان کے لیے کم، یہ ایٹمی صلاحیت رکھنے والا اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی ملک ہے. یہ یعنی اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے. ان وجوہات کی بنا پر اسرائیل جو ہے یہ پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور اسی والے سے اسرائیل ہندوستان سے مل کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے عملاً سرگرم ہے. اس حوالے سے میں نے آپ کو مثالیں دی، چاہے وہ آپ کراچی دیکھ لیں، بلوچستان دیکھ لیں، یا جہاں کہیں اس طرح دیکھیں نا یہ کوئی صورتحال اس طرح کی پیدا ہوتی ہے کہ دھماکے شروع ہو جاتے ہیں، اچھا فساد یا دیگر مختلف شکلیں. تو پھر نیکسٹ یہ ہے جی کہ سیاسی منصوبوں میں مصروف کار، یعنی ہمارا جو ٹاپک پڑھ رہا ہے تحریک صہیونیت کے عزائم اور عمل، ان کے عزائم جو ہیں ان کے اوپر وہ عمل کی صورت میں کر رہے ہیں، یہ ٹاپک ہمارا آگے بڑھ رہا ہے. اچھا جی، جدید تحریک جو ہے یعنی صہیونیت یہ اپنے سیاسی منصوبوں پر نہایت یعنی چالاکی سے اور ہوشیاری سے کام کر رہی ہے. اس حوالے سے صہیونیت اس وقت ایک ایسا سیلاب ہے جس نے مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کو روند کر رکھ دیا. ایک ایسی انسانیت دشمن تحریک جو یعنی سرنگوں ہونے میں آتی نہیں اور پسپائی جو ہے نا اس کی طرف پسپائی کی طرف جاتی نہیں، یہ جو بھی ہدف طے کرتی ہے یہ حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک جاتی ہے. اور اس حوالے سے یعنی بغیر کسی شور شرابے کے آہستہ آہستہ یعنی چپکے سے اندر ہی اندر یہ مصروف کار رہتی ہے. تو اس طرح سیاسی منصوبے بہت ساری شکلیں، کہیں پیسہ دے کے، کہیں آگے لوگوں کو پرچیز کر کے، پھر باہمی دیکھنے اس طرح کی گویا کہ وہ دوگلا پن اختیار کر کے نفاق ڈالنا مسلمانوں یعنی یہی ہے نا. اب دیکھیں کئی مسلم ممالک ایسے ہیں جن کا آپس میں اتفاق ہی نہیں،
پس پردہ یہی قوتیں کار فرما ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جی عالم اسلام اور عالمی معیشت کی جرگمالی، عالم اسلام اور عالمی معیشت کی جرگمالی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آج تو یہودیوں کی تحریک جو ہے یعنی صہیونیت اپنا ہدف تقریباً یہ اس حوالے سے یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ عالمی معیشت کی جرگمالی، اس کے اوپر تو یعنی یہ مقصد اس نے تو حاصل کر لیا ہے، معاشی طور پر اس نے جو ہے نا پوری دنیا کو عالمی اسلام کو یرغمال بنا لیا ہے، اور عصر حاضر میں عالمی مالیاتی اداروں پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ ورلڈ بینک، IMF یعنی ایسے ادارے جو مسلمانوں کو یعنی شرمناک شرائط پہ قرض دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، اور کس کس شرط کے اوپر آپ دیکھیں نا پس پردہ یہ جو کچھ مہنگائی فلاں فلاں یہ، اور کتنا ہر لحاظ سے دیکھیں نا کوئی ہمیں پتہ تک نہیں چل رہا کہ یہ اس کے پس پردہ کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو ان کے سودی نظام کی وجہ سے بہت سے مسلم ممالک جو ہیں پاکستان سمیت یہ جس طرح سے قرضہ حاصل کر رہے ہیں، تو اندازہ یہ ہوتا ہے اور ہے بھی، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں کہ آنے والی نسلیں مقروضی پیدا ہوں گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عالم اسلام میں یہ انتشار اور گڑبڑ، یہ تحریک جو ہے یہ یہودی صہیونی جو تحریک ہے یہ جسے جدید تحریک کہا جاتا ہے، یعنی جدید تحریک صہیونیت عالم اسلام میں انتشار پیدا کر کے امت مسلمہ جو ہے اس کو مزید کئی ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہے، اور اس حوالے سے اسے ہندوستان اور امریکہ جو ہے اس کی پوری تائید اور حمایت حاصل ہے۔ عظیم تر اسرائیل کے قیام کے لیے عالم اسلام کو سیاسی، معاشی اور فوجی لحاظ سے کمزور کرنا بھی اس کا ایک اہم ہدف ہے۔ پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے نا یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کو بھی دیکھیں نا یرغمال بنایا ہوا ہے، یرغمال بنایا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن کو، اور کس طرح سے یہ کہ آپ دیکھیں ہمارا یعنی کشمیر ایک ہمارا آدھا حصہ، آدھے سے زیادہ وہ جو علاقہ جو انڈیا کے کنٹرول میں ہے تو وہ ہے، اس کو جو ہے نا وہ آزاد نہیں ہو رہا۔ تو اس حوالے سے بھی دیکھیں نا یہ اوپر جو آپ نے عالم اسلام میں یہ انتشار کی وجہ ہے، نہیں تو میں نے اس سے پہلے آپ سے بات کی تھی اگر صرف اسلامی ممالک جہاں پہ انڈین جا کے وہ ملازمیں کرتے ہیں ان کو ملازموں سے اگر الگ کر دیں، وہ پابندی لگا دیں کہ جب تک آپ یہ مسلم ممالک جہاں کہیں آپ مظالم ڈھا رہے ہیں جب تک یہ بھاگ نہیں آئیں گے ان مظالم سے تو ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا آپ یہاں سے وہ ایک ان کو اگر نکال دیا جائے، وارننگ دی جائے تو پھر بھی کنٹرول ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہو رہی تھی کہ ذرائع ابلاغ پہ کنٹرول یا قبضہ یہ بھی ان کا ایک اہم ہدف ہے، اور اس حوالے سے وہ اپنے ذرائع ابلاغ پر قبضہ کر کے وہ اپنی مرضی کے نتائج بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے گویا کہ انہوں نے مختلف طریقے کار اپنا رکھے ہیں، یعنی صہیونیوں نے فکری، سیاسی، عسکری اور معاشی غلبے کے لیے جو منصوبہ بندی کی ہے اس کے لیے انہوں نے مختلف طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کے طریقہ کار میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دشمن کے بارے میں پوری معلومات اکٹھی کی جائیں، یعنی دشمن کے بارے میں مختلف معلومات اکٹھی کی جائیں اور وہ متعلقہ یعنی قوم یا گروہ کے اندر اس طرح سے داخل ہوتے ہیں کہ اس کی تہ تک پہنچتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں جو ذرائع بھی اختیار کرنا پڑتے ہیں وہ کرتے ہیں، جاسوسی، پرچیز کرنا، باقی معاملات میں بھی اسی طریقے سے ایک تدبیر یہ بھی اختیار کرتے ہیں وہ کہ وہ قوموں کے اندر فکری الحاد اور کجروی پیدا کرتے ہیں، قومی وحدت اور ملی یگانگت جو ہے اس کو بھی مجروح کرتے ہیں۔ یوں جب قومیں انتشار کا شکار ہوتی ہیں تو ان کے مقاصد کی تکمیل آسان ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ
یعنی ایک جو ہے نا گلوبل ڈائمینشن کے لیے راہ ہموار کرتی، وہ مسلمان معاشروں کی فکری و معاشی پسماندگی جو ہے، مسلمان معاشرے ان کی فکری اطاعت اور عملی پیروی کرتے کر بھی رہے ہیں. یعنی دیکھیں بات چیزوں کو اتنا خوشنما کر کے، حقوق کی بات کر کے، فلاں فلاں اور بہت ساری جو ہے نا کئی تناظر میں آپ اس کو پرکھ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو ہے بات ہو رہی تھی کہ یہ زیونسٹک جو موومنٹ ہے تحریک صہیونیت، اس کے عزائم اور ان عزائم کو عملی جامع بنانے کے لیے وہ کس طرح روبہ عمل ہے. تو یہ ایک ریفرنس ہیں کچھ حوالہ جات